اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما، آمین۔ میری بہنوں اور بھائیوں، ابھی آج رات محرم الحرام کا چاند نظر آئے گا، تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ محرم الحرام کے چاند کو دیکھنے کا ایک خاص عمل اور وظیفہ شیئر کروں گی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اسلامی سال کا آغاز اور اختتام دونوں ہی قربانی سے ہوتا ہے، اور دونوں ہی 10 تاریخ کے دن اہم واقعات پیش آئے، جیسے کہ سال کا آخری مہینہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد دہانی کرواتی ہے، اور دوسری طرف اسلامی سال کا آغاز بھی محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے، اور یہ مہینہ ہمیں کربلا کے شہیدوں کی یاد دہانی کرواتی ہے، اور خصوصاً طور پر 10 محرم الحرام کے دن نواسۂ رسول حضرت حسین نے جام شہادت پائی۔ تو ہمارے اسلامی سال کا آغاز اور اختتام دونوں ہی قربانی سے ہوتا ہے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، جیسے کہ آج اسلامی سال کا آغاز ہونے والا ہے، یقیناً محرم الحرام کا مہینہ عظمت والا اور برکت والا مہینہ ہے۔ اسی ماہ مبارک سے ہجری قمری سال کی ابتدا ہوئی، اور یہ ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سال کے 12 مہینے ہیں، جن میں سے 4 حرمت والے، 3 تو مسلسل ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان رجب کا مہینہ ہے، جسے رجب المرجب کہا جاتا ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، محرم الحرام کو اس لیے محرم کہا جاتا ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ لہٰذا تم ان میں اپنی جانوں پر ظلم و ستم نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو، کیونکہ ان میں گناہ کرنا دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ شدید ہے۔ اسی طرح اسی آیت کے متعلق ایک حدیث ہے کہ تم ان سب مہینوں میں ظلم نہ کرو، اور پھر ان مہینوں میں سے 4 کو محسوس کر کے انہیں حرمت والے قرار دیا، اور ان کی حرمت کو بھی بہت عظیم قرار دیتے ہوئے ان مہینوں میں گناہ کا ارتکاب کرنا بھی عظیم گناہ کا باعث قرار دیا، اور ان میں اعمال صالحہ کرنا بھی عظیم اجر و ثواب کا باعث بنا دیا۔ محرم الحرام کی فضیلت احادیث کی روشنی میں کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد افضل ترین روزے محرم الحرام کے مہینے کے روزے ہیں۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ انسانی تاریخ کے آغاز خود آسمان اور زمین کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ کے طے کردہ نظام کے مطابق ایک سال میں 12 مہینے ہی ہوا کرتے تھے، اور ان 12 مہینوں میں یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اسلام کی آمد کے بعد بھی بعض اہم واقعات محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو پیش آئے، جیسا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اسی روز اہل مکہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا کرتے، باحوالہ بخاری اور مسلم۔ جبکہ اس مہینے کے آغاز میں سیدنا عمر فاروق پر قاتلانہ حملہ تو 28 ذی الحج کو ہوا، لیکن شہادت آپ کی 1 محرم الحرام کو ہوئی،
اور 10 محرم الحرام کی تاریخ وہ ہے کہ جس میں نواسۂ رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، اس مبارک مہینے کی بہت زیادہ فضیلت اور برکات ہے۔ تو جیسا کہ محرم کا چاند نظر آنے والا ہے اور یکم محرم الحرام کو امیر المومنین خلیفہ راشدین حضرت عمر بن خطاب کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ سیدنا عمر بن خطاب تاریخ اسلام کی وہ مایہ ناز شخصیت ہیں کہ جن کے اسلام قبول کرنے کے لیے اور اسلام کو تقویت پہنچانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ باحوالہ ترمذی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ مبارک مہینہ بڑی ہی عظمتوں بڑی ہی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ تو یکم محرم الحرام حضرت عمر کی شہادت کا دن ہے۔ اس دن کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، یہودی بھی بول اٹھا اور کافر بھی بول اٹھا کہ اگر 6 مہینے حضرت عمر دنیا میں رہتے تو دنیا میں کوئی کافر موجود نہ ہوتا۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، یہ اتنا مبارک دن ہے اور اتنی مبارک رات ہے کہ اس رات میں رب کریم سے کسی بھی جائز حاجت کے لیے اگر دعا مانگ لی جائے تو رب کریم کبھی بھی اپنے بندوں کو انکار نہیں کر سکتا۔ اس لیے نئے سال کا آغاز کرتے جو شخص محرم کا چاند دیکھ لے وہ یہ 3 اعمال 3 وظائف ضرور کرے، اور یہ عمل آپ محرم الحرام کی پہلی رات یعنی کہ چاند رات کو بھی کر سکتے ہیں، اور دن کے وقت یعنی کہ یکم محرم الحرام کے دن بھی اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ پوری رات آپ کے پاس ہے، پورا دن آپ کے پاس ہے، بس جب آپ کو چاند نظر آنے کی بشارت مل جائے تو یہ 3 اعمال لازم کر لیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے پورا سال آپ کا امن و امان اور برکت کے ساتھ گزرے گا، ہر پریشانی تنگ دستی ختم ہو جائے گی۔ اس کے لیے آپ نے محرم الحرام کا چاند دیکھنے کے بعد یکم محرم کے دن تک 3 مرتبہ سورت یاسین، 7 مرتبہ سورت ملک اور 11 مرتبہ سورت رحمان کو پڑھنا ہے۔ اب پورا دن بھی آپ کے پاس ہے، پوری رات بھی آپ کے پاس ہے۔ نئے سال کا آغاز اللہ کے کلام سے کرے، انشاءاللہ اس کی برکت سے پورا سال امن و امان اور برکت سے گزرے گا، ہر پریشانی ہر تکلیف ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد رب کریم سے دعا کریں کہ اے عرش عظیم کے مالک، اے حکمت والے، اے کائنات کے رب، ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا اور آج کی اس روشن دن کو ہمارے لیے باعث رحمت بنا دے، اور اس رات کو ہمارے لیے باعث نجات بنا دے۔ ہمارے رزق میں وسعت عطا فرما اور زندگی کے تمام امتحانوں میں ہمیں کامیابی عطا فرما دے، آمین۔ اسی طرح آپ نے اپنے الفاظ میں رب کریم سے دعا مانگ کر انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ آپ رب کریم سے جو دعا مانگیں گے آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔